السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ دیجئے۔ بس تم اپنے رب سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ تمہیں ایسے جوڑے گا جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ تمہارا یقین ڈگمگائے گا، شیطان تمہیں دعائیں قبول نہ ہونے کے وسوسے دے گا۔ بس تم امید اور بھروسے کا دیا بجھنے نہ دینا۔ ہاں، 1000 دفعہ تمہارا یقین ڈگمگائے گا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہارے بھروسے سے اور یقین کی لو ضرور ٹمٹمائے گی اور مدھم بھی پڑ جائے گی، لیکن تم اپنے یقین اور توکل کو کمزور نہیں پڑنے دینا، کیونکہ رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس اندھیری رات کے بعد تمہاری زندگی میں بھی صبح ضرور ہوگی۔ بس تم نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، اور اگر تم اپنے رب کی ذات پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہارے لیے معجزے ضرور کر دے گا، ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا، تمہاری بکھری روح کو سمیٹ لے گا۔ انسانوں کی محبتیں تمہیں بری طرح توڑ دیتی ہیں، مگر تمہارا رب تمہیں جوڑتا ہے۔ تم جب بھی ٹوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں ایسے جوڑے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے تم کبھی ٹوٹے ہی نہ ہو۔ اللہ تو انسان کا سب سے بہترین دوست ہے، ایسا دوست جو بغیر کچھ کہے بھی دل کی باتیں سمجھ لیتا ہے۔ تم انسانوں میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہو کہ کوئی ایسا ہو جو تمہیں بغیر کہے سمجھے، تو تم اس رب کی محبت کو کیسے بھول گئے؟ کیا واقعی تمہیں اس سے زیادہ کوئی اور پیار کر سکتا ہے؟ وہ تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم لاکھوں گناہ کر کے بھی اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ تم اپنے رب کی جتنی بھی نافرمانیاں کر لو، بس ایک دفعہ کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ انسانوں کی طرح تمہاری کردار کشی نہیں کرے گا، وہ انسانوں کی طرح تمہیں تانے نہیں دے گا، وہ انسانوں کی طرح تمہیں برا بھلا نہیں کہے گا، بلکہ تمہیں معاف کر کے اپنے قریب کر لے گا۔ تو تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ رب تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے گا؟ ارے وہ ماں، جس ماں میں اس نے بس اپنی 1% محبت رکھی ہے، اور وہ ماں تمہارے پکارنے پر تمہیں جواب ضرور دیتی ہے۔ جب وہ ماں تم سے اتنی محبت کرتی ہے تو کیا وہ تمہارا رب تم سے محبت نہیں کرتا؟ تو کیا وہ رب تمہاری پکار کا جواب نہیں دے گا؟ وہ جس نے تمہیں اتنی نعمتیں دی اور تمہارے بغیر مانگے اس نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی، تو کیا وہ تمہارا رب تمہیں مانگنے پر نہیں دے گا؟ کیا وہ تمہارے اٹھے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھے گا؟ تو پھر اس رب سے محدود دعائیں کیوں؟ وہ تو سب سے بہترین دوست ہے۔ تم اپنے دل کا حال اسے سناؤ، اس سے دعائیں مانگو، اور جب تم اپنے رب سے دعائیں مانگو تو اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں۔ اللہ تو کبھی بھی دعاؤں سے ناراض نہیں ہوتا۔ تم محبت کے لیے جھولی پھیلاؤ یا ہدایت کے لیے، وہ تمہارا رب تو بار بار کہتا ہے کہ مجھے پکارو، خواہ تمہیں ایک نمک ہی کیوں نہ چاہیے ہو، چاہے تمہارے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، تب بھی تم مجھے ہی پکارو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو اچھے برے کا علم نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا ماضی کیسا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس بڑی امید سے آیا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ میرے آگے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہے۔ وہ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے، اور پھر تمہارے اٹھے ہاتھوں کی وہ لاج رکھ لیتا ہے۔
پھر وہ اپنے بندے کا بھروسہ نہیں توڑتا، وہ ان روتی ہوئی آنکھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، وہ ان جھکے ہوئے سروں کی لاج رکھ لیتا ہے جو اپنے رب کے آگے سجدہ ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے رب کو لاج رکھنی آتی ہے۔ اور جب جب تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں، تو سنو، تو وہ لاٹ سے تمہارے دل میں اپنی ناراضگی کا خیال ڈالتا ہے کہ میرا بندہ بھاگتا ہوا میرے قریب آ جائے، اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی کہ اگر تم جان جاؤ تو تمہارا سینہ اپنے رب کی محبت سے پھٹ جائے۔ اور پھر جب آدھی رات کو اٹھ کر تم تہجد میں اپنے رب کو پکارتے ہو کہ میرے رب، میں اکیلی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی صحرا میں ہوں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایسے جیسے اس تپتے صحرا میں چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں۔ اے میرے رب، مجھے لگتا ہے کہ میں چلتے چلتے گر جاؤں گی۔ اللہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ، کبھی لگتا ہے کہ میرے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور ہر طرف سارے دروازے بند ہیں، لیکن میرا دل پر امید ہے کہ ایک دن ایسی صبح ضرور ہوگی کہ وہ تپتا صحرا میرے لیے پرسکون بن جائے گا، اس صحرا کو میرے لیے گلزار بنا دیا جائے گا، میرے لیے تمام راستے کھول دیے جائیں گے، میرے لیے تمام بند دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ہر طرف معجزوں سے اجالا ہو جائے گا، اور بند دروازے جو میرے لیے بند تھے انہیں کھول دیا جائے گا، کہ شاید وہ دروازے تب میرے لیے بہتر نہ تھے، اسی لیے میرے رب نے انہیں میرے لیے بند کر دیا تھا، لیکن اب میرے رب نے انہیں مجھ پر بہترین بنا کر کھول دیا ہے۔ اور پھر وہ روتے بلکتے تہجد کے سجدوں میں گر گئی کہ اے میرے رب، میری مدد فرما۔ اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعائیں عرش تک پہنچ چکی ہیں۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہمت مت ہارنا، مانگو اور اللہ سے اور بھی شدت سے مانگو، تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں ضرور قبول کریں گے، کیونکہ وہ مانگنے کی توفیق بھی انہی کو دیتا ہے جن کی دعاؤں پر وہ راضی ہوتا ہے۔ بہت جلد معجزے ہو جائیں گے۔ کیا تم نے کبھی تنہا بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کی؟ کیا تم نے کبھی تنہا بیٹھ کر کہا کہ اے میرے رب، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں نے اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تجھے بھلا دیا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں واپس آ گئی ہوں، میرے گناہ بخش دے، میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تو تجھ سے راضی ہی ہوں، اے میرے رب جو تیری رضا ہے وہی تو میری رضا ہے میرے رب۔ اللہ کا ساتھ یہی تو سب ہے کہ اے میرے رب، آپ کا ساتھ ہی میری زندگی ہے۔ میں نے لوگوں سے محبتوں کی امید لگائی، اے میرے رب، لیکن ان کی محبتیں تو کھوکھلی تھی، ان محبتوں نے مجھے تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا میرے رب۔ اللہ مجھے تھام لیں، مجھے آپ چاہیے اللہ، مجھے لوگ نہیں چاہیے، مجھے اب آپ سے محبت کرنی ہے، اللہ مجھے آپ سے سچی محبت کرنی ہے، ایسی محبت جس میں نہ دکھ ہو، نہ دھوکہ ہو، نہ ذلتیں ہوں، نہ رسوائیاں ہوں، اللہ ایسی محبت جس کے بدلے میں مجھے عزت ملے، جس کے بدلے میرا رب مجھ سے بے پناہ محبت کرے۔
اور اللہ کی محبت ہی تو وہ ایک محبت ہے جو مکمل ہے، جو توڑتی نہیں بلکہ جوڑتی ہے۔ جس نے آپ کو پا لیا اللہ، اس نے تو سب پا لیا، اور جس نے آپ کو کھو دیا اللہ، اس نے سب کھو دیا۔ اللہ، میں نے اتنی دیر غفلت میں گزار دی، اور اب میں نے یہ جانا کہ بس ایک سجدہ رب کی محبت کا ہو تو کائنات بدل جاتی ہے۔ پہلے میں لوگوں سے اپنے دل کا حال کہتی تھی کہ ان کے آگے روتی تھی، اور پھر مجھے میرے اللہ نے اپنے قریب کر لیا اور مجھے اپنے رب سے عشق ہو گیا، اور پھر میں اپنے رب سے اپنی باتیں کرنے لگی۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم جانا چاہتے ہو۔ اپنے رب کی رضا میں راضی رہ کر تو دیکھو، تمہیں وہ سکون نصیب ہوگا جو سکون اس پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ تمہیں وہ لذت محسوس ہوگی جو لذت اس پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ تمہارا یقین، تمہاری دعائیں ہی تو تمہارا مقدر ہوتی ہیں، تو تم اگر یقین سے دعائیں مانگ رہے ہو تو یقین رکھو تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ وہ میرا رب فیکون کہے گا اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایسی خواہشات ڈال دیتا ہے جن کا ملنا ہمیں ناممکن لگتا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو اتنا منائیں، اتنی دعائیں کریں، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے اللہ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے پہ لگ جائیں، اور ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں کہ بس ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اپنے رب کو اتنے جتن کر کے مناؤ تو وہ نہیں مانے گا، جو خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے؟ تو کیا وہ رب تمہاری محنتیں ضائع کر دے گا؟ اور کیا وہ رب تمہاری دعائیں نہیں سنے گا؟ وہ تو خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ تو بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو، شیطان تمہیں وسوسے دے، تمہیں اس کے وسوسوں میں نہیں آنا۔ یقین کامل رکھو اور مانگتے رہو، تمہاری دعاؤں پر وہ رب کن فیکون کی مہر جلد ہی لگا دے گا۔ اسے تم سے کچھ بھی چھین لینا مقصود نہیں، وہ تو بس تمہارا صبر، تمہارے یقین اور تمہارے توکل کا امتحان لیتا ہے۔ تمہارا ایک ہی دعا کا اپنے رب سے بار بار مانگنا، اور تمہارا سجدوں میں اپنے رب سے رو رو کر مانگنا، اور پھر تہجد کے لیے اٹھ کر اپنے رب سے بار بار ایک ہی دعا کرنا، اور اپنے رب کو تہجد میں بھی منانا، اور ہر نماز کی دعا میں اپنے رب کو مناتے رہنا، اور تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا، یہ کیا سب بے وجہ ہے؟ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے دل میں بار بار دعاؤں کا خیال لانا یہ بے وجہ نہیں، یہ بے وجہ نہیں ہے، یہ قبولیت کی نشانیاں ہیں۔ تو تمہیں بس صبر رکھنا ہے اور پورے توکل سے اپنے رب سے مانگنا ہے، وہ جلد ہی کن فیکون کے معجزے دکھا دے گا۔